یہ کر رہا تھا کہ اس صورت پاک کے نزول پر اعلان کر دیا گیا کہ آپ کا کام فنش ہوا، اب آپ آخرت میں آنے کی تیاری کریں، اور جزیرت العرب سے باہر جو ساری دنیا ہے اس دنیا کے تک دین کو لے کر پہنچنا یہ حضور کے ذمے نہیں رکھا گیا تھا. اور اسی لیے سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم اس مضمون کو الگ بیان کیا، وآخرین اس مضمون کو الگ بیان کیا. آخرین میں دین لے کر جانے کی ذمہ داری صحابہ پر رکھی گئی تھی. چنانچہ نقشے پر نظر ڈالو، ذہن کے اندر میپ جو دنیا کا میپ ہے اس پر نظر ڈالو. اس وقت امریکہ تو دریافت ہوا ہی نہیں تھا، امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آبادی تھی بھی یا نہیں تھی. غالباً اس بر اعظم میں آبادی تھی ہی نہیں، اس بر اعظم کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. امریکہ جو بر اعظم ہے شمال سے لے کر جنوب تک، اس کو تو چھوڑو، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس میں آبادی تھی ہی نہیں. اس کے علاوہ جو دنیا تھی اس دنیا کا میپ پر نظر ڈالو کہ جزیرت العرب ایسی جگہ پر واقع ہے کہ وہاں سے اگر ایک آدمی ویسٹ میں چلے اور ایک آدمی نارتھ میں چلے اور ایک آدمی ایسٹ میں چلے تو ویسٹ والا جب افریقہ کے کنارے پر پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ کے کنارے پر پہنچے گا اور ایسٹ والا ایشیا کے کنارے پر پہنچے گا. یہ جزیرت العرب تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے. آسٹریلیا تھا ہی نہیں اس وقت، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہاں آبادی بھی نہیں تھا، ابھی تھوڑا دنوں میں آبادی ہوئی. اس وقت جو آباد دنیا تھی وہ آباد دنیا تین ہی بر اعظم تھے، ادھر ویسٹ میں افریقہ، ادھر نارتھ میں اوپر کی طرف نارتھ میں یورپ تک چلے جاؤ، یورپ بھی پورا آباد نہیں تھا. یورپ تو بعد میں جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی اور یہ رومن امپائر فتح ہوئی تو مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا تھی اور اوپر سے نارتھ کی طرف چلے گئے اور یورپ میں جا کر آبادیاں ہوئی. ورنہ یورپ میں بھی اس وقت آبادی نہیں تھی. ہاں ایسٹ میں ایشیا کی طرف آبادیاں تھی، چین تک آبادی تھی. تو جزیرت العرب میں سے تین آدمی چلیں گے، ایک ویسٹ میں چلے گا، ایک نارتھ میں چلے گا، ایک ایسٹ میں چلے گا. تو جب ایسٹ والا چائنا پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ پہنچے گا اور ایسٹ والا افریقہ کے کنارے پہنچے گا. ایسی جگہ پر سینٹر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور وہاں ایک امت حضور نے تیار کر دی اور اس امت کے ذمے ساری دنیا تک دین لے کر جانا اس امت کے ذمے ڈال کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد ایک دن صحابہ اپنے گھر چین سے نہیں بیٹھے. 1,00,000 صحابہ تھے، ان 1,00,000 صحابہ میں سے شاید 1000 صحابہ آپ کو مدینہ میں وفات نہیں پائی، 1000 صحابہ نے مدینہ میں وفات نہیں پائی. وہ 99,000 کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی ادھر افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر یورپ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر ایشیا کی طرف نکل گیا. یورپ کی طرف چلتے چلتے ایک جگہ تک جا کر رک گئے. آگے سردی بہت آ گئی اور اتنی سردی آ گئی کہ صحابہ آگے بڑھ نہیں سکے. اور یورپ کی افریقہ کی طرف پورا افریقہ آخری کنارے پہ چلا گیا، المغرب الاقصی بالکل آخری کنارہ ہے، وہاں تک چلے گئے. اور ایشیا میں چائنا تک صحابہ کرام چلے گئے. اپنے ہندوستان میں کراچی پر، بھروچ پر، کیرالا میں صحابہ تشریف لائے. تو ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے اور فیملیاں لے کر گئے نہیں، تنے تنہا گئے ہیں اور گئے ہیں وہ گئے ہیں. بعض صحابہ لوٹ کر آئے ہیں، بہت سے صحابہ جہاں گئے وہیں بس گئے، وہی شادیاں کر لی، وہی ان کی اولادیں ہوئی، وہیں رہ گئے اور وہی دین کا کام بڑھاتے گئے، چلتے گئے. ہندوستان میں اسلام تو آیا ہے حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، یعنی 125 سال گزرنے کے بعد. اسلام پر 125 سال گزرنے کے بعد حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے بھتیجے محمد ابن قاسم نے جنگ کی تو لڑائی تو اس ہوئی. اور اسلام کب پہنچا ہے؟ اسلام پہنچا ہے صحابہ ہی کے زمانے میں، بلکہ کیرالا میں تو صحابہ ہیں حضور ہی کے زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کیرالا میں تو صحابہ پہنچے. اور بھروچ میں جو صحابہ اترے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہاں صحابہ اترے ہیں. اور یہ جو بھروچ میں ایک گاؤں ہے بڑبوت، یہ بڑبوت ہے اصل میں بہار نبوت. اور اس بہار نبوت میں جو صحابہ پہلے اترے تھے ان کی قبریں یہاں ہیں. اور وہ چونکہ صحابہ کی قبریں تھیں تو اس کا نام تھا بہار نبوت.
اور وہ بگڑتا بگڑتا بڑبوت ہو گئے. میرے بھائیوں مجھے تو یہ کہنا تھا کہ جزیرت العرب تک دین پہنچانے کی ذمہ داری حضور کی تھی، اور جزیرت العرب سے اٹھ کر ساری دنیا تک دین کو لے کر جانے کی اور دین کی تعلیمات کو لے کر جانے کی یہ ذمہ داری صحابہ کی تھی. اور صحابہ کرام اپنا پورا کام انہوں نے کیا. ایک دن اور ایک رات وہ چین سے نہیں بیٹھے. پورے 100 سال انہوں نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری کے لیے رات اور دن انہوں نے ایک کر دیا. اور 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے آپ تاریخ پڑھیے 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے دنیا میں سپر پاور فقط اسلامی حکومت تھی. اسلامی حکومت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں تھا. اور جب اسلامی حکومت سپر پاور ہو گئی تو مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا. مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا. تو حضور نے اور صحابہ نے مل کر 100 سال کی محنتوں میں اس آیت کریمہ کو پورا کیا تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو رسول اکیلے وہ کام نہیں کریں گے، رسول اور رسول کی امتیں سب مل کر کے کام کریں گے. اور مہینے 2 مہینے، ہفتے 2 ہفتے، سال 2 سال، اشرا 10 اشرا زمانہ نہیں آتا ہے جب حضور اور صحابہ کے ظاہر ان کے کام تو کتنے مضبوط کام تھے. انہوں نے دین کو غالب کرنے میں ان کو 100 سال لگے. ہم تو بہت ناتواں ہیں میرے بھائیو، ہمارا تو کوئی شمار قطار نہیں ہے، مگر یہ کہ بہرحال ہم بھی کام تو اللہ کے دین کا ہی کر رہے ہیں. تو اگر صحابہ اور حضور کا کام 100 سال میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا تو ہمارا 500 سال میں تو ہوگا ہی، 1000 سال میں تو ہوگا ہی. اگر 1000 سال میں بھی اسلام کو ہم نے بلند کر دیا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اگر 500 سال کی محنتیں کر کے بھی ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن کرنا پڑے گا. آپ یہ چاہیں کہ پھونک ماریں اور کل اسلام کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرانے لگے، یہ دنیا میں ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی. اس لیے میرے بھائیوں کا اٹھو، کون تیار ہے محنت کے لیے؟ یہ جو محنت دین کے پھیلانے کی محنت ہے، یہ محنت کے لیے تیار کون ہے؟ لکھواؤ نام بھائی، لکھو کون نام لکھتا ہے. اس محنت کے لیے تیار کرو. اور جس ملک میں آپ ہیں ہر ملک کی ذمہ داری اس ملک کے لوگوں پر ہے. پھر سارے ملکوں کی مل کر ذمہ داری وہ دوسرے نمبر کی بات ہے. یہاں تو اللہ کے فضل سے آپ حضرات آئے ہیں اور یہ ملک پیاسا ہے. یہاں کے مسلمان بھی پیاسے ہیں، یہاں کے دوسرے لوگ بھی پیاسے ہیں. ان تک اللہ کے اس رحمت کے دین رحمت کو ان تمام انسانوں تک پہنچانا، غیر مسلموں تک پہنچانا، اپنے لوگ جو دین سے بے خبر ہیں اور دور ہیں اور غافل ہیں ان تک ان تعلیمات کو پہنچانا، یہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. اور ہر ایک کو اس میں شیئرنگ کرنی ہے، حصے داری کرنی ہے. جو اس کے اندر حصہ لے گا اتنا ہی وہ خوش نصیب ہو. یہ پوچھتا ہے درگاہ میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ درگاہ میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ درگاہ میں جانے والے جو لوگ ہیں وہاں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو جائز نہیں. بس اگر صحیح آدمی بھی فاتحہ پڑھنے بھی جائے گا تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ فلانا مولانا صاحب اجمیر گئے تھے، حالانکہ ہم نے وہاں کچھ نہیں کیا. ہم تو قاعدے سے ایک بزرگ کی خبر ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہمارا جو تصوف کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہے، ہمارے پیروں میں ہے. مگر میں کبھی نظام الدین نہیں گیا. نظام الدین ایک تو مرکز ہے تبلیغ کا، اس سے ذرا آگے جائیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا مزار ہے اور بڑا احاطہ ہے، عجیب وہاں خرافات ہوتی، تو میں کبھی نہیں گیا. اجمیر میرے راستے میں پڑتا ہے. میں دیوبند سے جب پالنپور جاتا ہوں تو ہماری گاڑی اجمیر سے گزرتی ہے، اور میرے خیال سے میں 50واں مرتبہ وہاں سے گزرا ہوں. میں کبھی اجمیر نہیں گیا، حالانکہ وہ ہمارے اولیاء میں ہیں، ہمارے سلسلے تصوف میں، ہمارے پیروں میں ہیں. مگر وہاں جائیں گے تو لوگوں کو اشتباہ ہوگا، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. البتہ ایک مرتبہ میں اجمیر گیا ہوں حضرت خواجہ صاحب کے مزار پر.
اور وہ صورت یہ ہوئی تھی کہ میں اور حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ ہم دونوں راجستھان کا دورہ کر رہے تھے، ان دیہاتوں کا جہاں ارتداد پھیلا تھا۔ پارٹیشن جب ہوا اس وقت یہ بارڈر سے لگا ہوا علاقہ سب تھا، وہاں بے شمار لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو ان دیہاتوں کا ہم دورہ کر رہے تھے۔ اس دورے میں ایک رات ہم اجمیر میں رات گزاری ہم نے، تو فجر کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا خواجہ صاحب کے یہاں فاتحہ پڑھ کر آئے۔ چلو حضرت، اور مجھ سے حضرت نے کہا کوئی کچھ بھی کہے بولنا مت۔ ٹھیک ہے۔ اندر گئے، سب سے پہلے تو ہم نے جوتے نکالے، کیا جوتے کا حفاظت کرنے والا پیسے لے کر حفاظت کرتا ہے، اس نے اٹھا لیے جوتے، ٹھیک ہے آگے بڑھے۔ تو پھولوں والے آئے، ٹوکرے لیے پھول بیٹھے ہوتے، تو انہوں نے کہا پھول لے جاؤ مزار پر چڑھانے کے لیے۔ تو ہم نیچے نگاہ کر کے چلتے رہے، تو کہنے کے 24 نمبر، یعنی ہم نے پھول نہیں لیے تو ہم وہاں بھی بن گئے، 24 نمبر ہو گیا۔ سب 24 نمبر جا رہے، 24 نمبر جا رہے۔ خیر ہم آگے بڑھے، ہم نے کسی کو جواب نہیں دیا، مزار پر گئے۔ مزار چھوٹا سا ہے، مولانا تو یہ کونے میں کھڑے سر جھکا کر کے کچھ پڑھنے لگے، میں بھی ایک دوسری طرف کھڑا ہو کر سر جھکا کر پڑھنے لگا۔ پھر وہاں جو میں نے منظر دیکھا کہ 10 آدمی قبر کے چاروں طرف سجدوں میں پڑے ہیں، اور ہاتھ یوں کر کے خواجہ دے دے، زور زور سے چلا رہے ہیں سجدے میں، خواجہ دے دے۔ وہ طواف کر رہا ہے، کوئی جھڑوانے کے لیے آ رہا ہے، ایک مجاہد جھاڑو لے کر بچے کے سر پہ 3 مرتبہ مارتا ہے، جل گیا بڑا دور ہو۔ سب خرافات میں وہاں دیکھ کر میں تو 10 منٹ بھی نہیں پڑھ سکا، اس کے بعد میرا دماغ تو آؤٹ ہو گیا۔ اب مولانا فارغ ہوں تو ہم چلے، تو مجھے آدھا گھنٹے تک پڑھتے رہے، اور مجھے آدھا گھنٹے تک یہ سب خرافات دیکھنی پڑی۔ خیر جب مولانا فارغ ہوئے، ہم باہر نکلے، تو میں نے مولانا سے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے قلم میں جو سختی آ گئی ہے وہ مزارات کے سلسلے میں بہت سخت ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا بھی حرام ہے۔ میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے عراق میں شاید یہ منظر دیکھا ہوگا، اس لیے ان کے قلم میں سختی آ گئی۔ تو مولانا نے کہا بلا شد من ذالک، عراق میں اس سے زیادہ خرافات تھی ابن تیمیہ کے زمانے میں۔ تو بس یہ ایک مرتبہ میں اجمیر گیا ہوں، وہ بھی اس رات کو ہمارا قیام وہاں تھا، اس لیے صبح جا کر کے ہم پھر دوسرا جب وہاں سے مزار سے واپس لوٹتے ہیں تو سب مجاورین یہ وہ بخشش کے امیدوار کھڑے رہتے ہیں، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا، مولانا کو سب معلوم تھا، تو پہلے سے جیب میں پیسے لے کر گئے تھے، کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 5 روپے دیے، سب کو دیتے دیتے گئے، کسی کو چھوڑا نہیں۔ تو کہنا کلیر شریف، وہ بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں ہے، ہمارا جو تصوف کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں صابر کلیری آتے ہیں۔ اب کلیر دیوبند سے 40 کلومیٹر پر روڑکی ہے، روڑکی سے 15 کلومیٹر کلیر ہے، تو ایک مرتبہ میں کلیر گیا ہے، وہاں ایک مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ مزار ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو گیٹ ایسا بنا ہے کہ رکوع کیے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے، جھک کر ہی جانا ہے، ایسا ہی کھڑکی بنی ہے۔ میں نہیں گیا اندر، میں نے باہر کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھ کے چلا ہے، میں اندر نہیں گیا۔ بہرحال یہ کہہ رہا درگاہ پہ جانا کیسا ہے، مسئلہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ کو فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کوئی غلط کام وہاں نہ کریں، جائیں فاتحہ پڑھ کے چلے آئیں، جیسے میں اندر نہیں گیا مزار میں، باہر کھڑے رہ کے میں فاتحہ پڑھ چلا ہے، تو آپ جائیں تو کوئی ناجائز کام نہ کریں،
اور اول میں ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو کہ فلاں صاحب بھی مزار پر گئے تھے.